بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کا باب چہارم شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی چیپٹر 4، جس کا عنوان ہے تعارف قرآن و حدیث۔ یعنی اس چیپٹر میں آپ قرآن اور حدیث کے بارے میں تعارف حاصل کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے مختلف زاویوں سے، ٹھیک ہے نا۔ ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ آپ کو قرآن اور حدیث کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تعارف قرآن ہم پڑھیں گے، اور تعارف قرآن میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعریف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی، ٹھیک ہے نا۔ کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوئی؟ آہستہ آہستہ 23 سال، 23 ایئرس، ٹھیک ہے۔ حالات اور ضرورت کے پیش نظر، حالات و ضرورت، جیسے حالات ہوئے اور جیسے ضرورت ہوئی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ویسے تو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان اول پر، یہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے، آسمان دنیا، آسمان اول بھی کہتے ہیں، آسمان دنیا بھی کہتے ہیں، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر میں۔ اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، ان کے دل پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، حالات و ضرورت کے پیش نظر، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے، جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن حکیم کے علاوہ بھی چند دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں رسولوں پر نازل ہوئیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید تو سب سے آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں رسولوں پر، مثلا تورات، زبور اور انجیل۔ آپ جانتے ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ جی بیٹا، یہ صحیفے سے کیا مراد ہے؟ صحیفے سے مراد چھوٹی کتابیں، جس کو آپ رسالے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ سب آسمانی کتابوں میں بنیادی تعلیمات کیا تھی؟ بنیادی تعلیمات مثلا توحید، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات مشترک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور احکامات حکم کی جمع ہے، یعنی حکم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توحید ہو گیا، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات کیا ہیں؟ مشترک رہے ہیں، یعنی کامن رہے ہیں، متحد رہے ہیں۔ مگر وہ تمام سابقہ کتابیں ایک خاص دور کے لیے تھیں۔ جو پچھلی کتابیں تھیں جیسے کہ تورات، زبور اور انجیل اور صحیفے، وہ خاص دور کے لیے تھی، جس دور میں وہ نازل ہوئی تھی اسی دور کے لیے تھی۔ یہ چونکہ پوری دنیائے انسانیت کے لیے نہ تھی، اس لیے ان کے اکثر احکام بھی ایک خاص وقت کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے چونکہ وہ کتابیں نہیں تھیں، اس لیے اسی زمانے کے جو لوگ تھے اسی سے متعلق ان کے احکامات تھے، خاص وقت کے لیے تھے، جو دوسرے زمانے کے لیے قابل عمل نہ تھے، یعنی عمل کے قابل نہ تھے۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتی ہے۔ جامع یعنی مکمل کتاب ہے، جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ آئندہ بھی جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی ہے، اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں، مثلا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، یا عرب کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، جتنے بھی قومیں ہیں سب کے لیے ہے اس کی رہنمائی، بلکہ قیامت تک کی تمام دنیائی انسانیت کے لیے ہے کیا؟ اس کی رہنمائی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ بھی آخری نبی ہے، اور جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ آخری کتاب ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ کچھ جو آج پڑھا سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کل اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے اسماء پڑھیں گے،
اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔